مولانا اپنے آپ کو نیب کے سامنے پیش کرنے سے کتراتے کیوں ہیں جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو صادق اور امین ہوں، اور اس سے پہلے بھی جب نیب نے پیشی کے لیے انہیں بلایا تھا تو انہوں نے احتجاج کی دھمکی دے ڈالی تھی؟ آخر جے یو آئی چاہتی کیا ہے؟ کیوں اس طرح کے معاملات دیکھے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی سر، کہ آپ کی وجہ سے ہمارا جو موقف ہے وہ قوم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں آپ مولانا صاحب کے لب و لہجے کو نہیں سمجھے نا۔ ہم نیب پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایک شریف لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا ہے، اور کوئی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ میں خواہ بدنام ہو جاؤں۔ ہمارا دعویٰ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جتنی بھی پس منظر میں قیادت ہے قومی و ملکی، اس میں سب سے زیادہ ایماندار آدمی ہے۔ وہ علماء کے امام ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیاست کے نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے، سیاست کو الگ کیا جائے، جرم کو الگ کیا جائے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اب اے پی سی کی میٹنگ ہوئی تو مولانا صاحب پر بتا دیا کہ یہ آپ کا ٹرائل ہوگا، مفتی صاحب آپ اور کے خیال میں پی ڈی ایم احتساب کا بنا تو شفاف بتایا طریقہ گیا کار جی کیا آپ ہے؟ بتا رہا ہوں نا جی، ہماری اس کے اندر تجویز ہو سکتا ہے ہمایون صاحب اس سے اتفاق کریں۔ اگر آپ چوری کے خلاف مہم چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایک فہرست بنائیں، اور اس فہرست کے اندر بڑے چور کو ایک نمبر پہ رکھیں، میرٹ سے کسی کی سفارش نہ ہو، نمبر 2 چور کو دوسرے نمبر پر رکھیں، اس طرح ایک فہرست بنائیں، اور اوپر سے شروع کریں اور بے رحم احتساب کریں، فیئر اینڈ فری۔ آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن جو 220 کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور 221 کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، طاقتور چور نہیں ہے، کمزور چور ہے، وردی والا چور نہیں ہے، بے وردی چور ہے، تو پھر تو احتساب نہیں ہوا نا، پھر تو انتقام ہو گیا۔ ہماری رائے کے مطابق اگر لیکن مفتی صاحب یہ بتا دیجیے گا، یہاں پر آپ کی بات سے سوال ہے۔ جی جی مفتی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی جی میں بالکل سن پا رہا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو جی جی بالکل مفتی صاحب، سننے کی ہمت ہے، جی جی ارے صاحب آپ کی ہر بات مکمل ہو رہی ہے۔ سر یہ بتا دیجیے گا، آپ نے تجویز اپنے طور پر دی ہے، پارٹی سے پوچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو مولانا صاحب کو پکڑوا دیتے ہیں، آپ عاصم سلیم باجو کو پکڑیں اور اس کا دائیں ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور لوگوں کی چوری تو ہوئی ہے مدینہ کی ریاست سے پہلے، اور یہ مدینہ کی ریاست کے بعد ادارہ تو یہ طے کرے گا نا کہ کون چور ہے کون نہیں ہے، یا پھر یہ آپ طے کریں گے یا ہم طے کریں گے؟ ادارے کا جس ادارے کا وہ کام ہے اس کو تو کرنے دینا۔ سنو بچاؤ نہیں، آپ نے جرنل کو بھی اس کی چوری پکڑنی ہے۔ ایک جرنل میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی مفتی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کے اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، اور بریک کے بعد حاضر ہوں۔ آدھا رہتا ہے میں اس کو پورا کروں، ہو سکتا ہے قوم کو فائدہ ہو جائے۔ وقت کم ہے، تھوڑا سا ڈسکشن ہم نے زیادہ کرنی ہے، تو کائنڈلی جو سوال ہے اس کا جواب دے دیجیے گا۔ پھر بات ہی نہیں ہوگی۔ دیکھو آپ سوال نہ کرو جس کے جواب میں آپ کو ناخوشگوار صورتحال آتی ہے۔ آپ نے طاقتور کو بھی چور کہنا ہے، آپ نے وردی والے کو بھی چور کہنا ہے۔ ایک سے شروع کرو، ایسا تو نہیں 220 جنرل اس کا آپ چھوڑ دیں اور فیصلے کرنے بیٹھ جائیں گے نا، آپ خود فیصلے کرنے لگ جائیں گے، یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا کہ ہم فیصلے کرنے لگ جائیں یا آپ فیصلے کرنے لگ جائیں۔ شک ہے آپ پر نا، ہم اگر اپنے اوپر سوال اٹھے گا تو ہم یہ کہنے لگ جائیں گے فلاں بھی چور فلاں بھی چور، اس کو کہنے لگ جائیں گے تو پھر ہم اپنا جواب تو نہیں دے پائیں گے مفتی ان سے صاحب۔ کون پوچھے گا؟ میں کہتا ہوں پرویز کیانی چور نہیں ہے، پرویز مشرف چور نہیں ہے، ان کی چوری کا کون پوچھے گا؟ کوئی تو پوچھے گا نا۔ مفتی صاحب آپ وہاں سے شروع کرو، 220 جنرلوں کو گردن اڑاؤ، ان کی گردن ہم اڑا دیں گے۔ عرض یہ ہے مفتی صاحب کہ جو آپ سے سوال پوچھا جائے اس کا جواب دیا جائے، اس کے بعد دوسرے کا سوال پوچھا جائے نا۔ آپ اپنے اوپر تو احتساب کا جواب نہیں دے رہے۔ نہیں آپ کا سوال کی بات نہیں کر رہا میں، مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے اوپر آنے والے سوال کا تو جواب دے نہیں پا رہے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب دے اور وہ جواب دے۔ مولانا صاحب عرض یہ ہے کہ مولانا صاحب ابھی پارٹی کے اندر جماعت کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے، 5 اراکین جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا، لیکن آپ نے سوال نہیں کرنا۔ مفتی صاحب آپ کی اپنی جماعت کے لوگوں نے اختلاف کیا آپ کے ساتھ، آپ نے ان کو نکال دیا۔ مجھے بولنے کا موقع نہیں دینا، میں نے آپ کا جواب آ گیا مفتی صاحب، آپ کا جواب آ چکا ہمارے پاس، آپ نے اپنا جواب دے دیا۔ میں کہتا ہوں کہ سارے جرنلوں کو الٹا لٹکاؤ، ٹھیک ہے آپ نے اپنا جواب دے دیا مفتی صاحب۔ اگلے سوال کا بھی تو جواب دینا ہے مفتی صاحب، اسی جگہ پر تو نہیں رہیں گے نا ہم۔ اگلے سوال تک جائے کیا آپ پارٹی کے اندر جماعت کے اندر جاری ٹوٹ پھوٹ کا جواب نہیں دینا چاہتے؟ کو معاف کر دیا
اور سیاستدانوں کو چور بنایا، معاف کیجئے یہ کوئی احتساب نہیں مانے گا۔ مفتی صاحب آپ کے اپنے بیانیے سے آپ کے اپنے لوگ متفق نہیں ہیں، اس بات میں صداقت ہے یا نہیں؟ حاجی ہے، سیاسی جو ہے وہ چور ہے، سب چوروں کٹہرے میں لیں اور ہم تعاون کریں گے۔ مفتی صاحب ہم بات اس طرح کر پائیں گے کہ آپ میری بات سنیں، میں آپ کی بات سنوں، اور آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ مفتی صاحب اس طرح گفتگو ہو نہیں پائے گی، آپ میری بات نہیں سن رہے، میں آپ کی بات نہیں سن پا رہا، اس طرح گفتگو ہو نہیں پائے گی سر۔ آپ کی مجبوری ہوگی، میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ کی مجبوری نہیں ہے، لیکن ہماری یہ مجبوری سمجھے کہ ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے، اور وہ سوال کرنا ہے جو کہ عوام کے ذہنوں میں ہے۔ مفتی صاحب سمپل سا سوال ہے، یہ بتا دیجیے گا مفتی صاحب کہ پاکستان کا بڑا چور کون ہے؟ مفتی صاحب یہ بات ہو چکی، آپ نے اپنا جواب دے دیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے اپنے لوگ چور پکڑو آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ کیا بات ہے؟ کسی کے چاچا کے بیٹے لگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر مفتی صاحب میرے خیال میں ہم اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دوسرے ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں۔ نہیں اس کو ڈسکس کریں، کیونکہ آپ جواب دینا نہیں چاہ رہے، آپ ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہے۔ شوق کی بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ طاقتور کو بھی چور کہیں گے، کمزور کو بھی چور مفتی صاحب آپ کا یہ جملہ میرے خیال میں 10ویں بار آن ایئر جا چکا ہے، اب ایک ہی بات ہم بار بار کرتے رہیں گے، 1 گھنٹے تک تو شو چل نہیں پائے گا۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ کی جماعت کے اپنے لوگ آپ کے بیانیے سے اختلاف نہیں رکھتے؟ 5 لوگوں کو آپ نے نکال دیا، 29 تاریخ کو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، جس میں دعوت دی گئی ہے آپ کے ان تمام لوگوں کو جو کہ مولانا صاحب کے بیانیے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، حکومت آپ گرانے چلے تھے، آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹنے جا رہی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ نہیں خیر، یہ آپ کا مفروضہ ہے، ہماری پارٹی اپنی جگہ قائم ہے، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، اختلاف رائے اور ہوتا ہے، آپ نے ان کو نکال باہر کیا، لیکن ہم نے تو وہ امیر کی اطاعت ضروری ہے نا۔ ہماری نظریاتی جماعت ہے، کوئی ایسی بیٹ والوں کی طرح تو نہیں ہے نا، پی ٹی آئی کی طرح، یعنی جے یو آئی کے اندر اختلافی سوچ نہیں رہ جماعت سکتی۔ اس کو کہتے ہیں آپ نے بولنے کے لیے ٹائم دینا ہے نا۔ جی میں کہتا ہوں جماعت اس کو کہتے ہیں کہ سوچ ایک ہو، سوچ تبھی ایک ہوتی ہے کہ آپ نے امیر کی اطاعت کرنی، آپ نے بات کر لی، یہ جمہوری حق ہے، آپ کی رائے آ گئی، اس کے بعد شورا نے طے کر دیا، پھر آپ نے اپنی رائے پہ اصرار نہیں کرنا، اب امیر کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی رائے رکھنی ہے تو پھر آپ اس کو امیر کیوں بناتے ہو؟ اگر آپ دیکھو کوئی آدمی جے یو آئی میں آئے گا تو وہ مولانا فضل الرحمان کو امیر بھی مانے گا، اس کی پالیسی کو فالو بھی کرے گا اور امیر کی اطاعت بھی کرے گا۔ امیر کی اطاعت کرنی ہے مولانا صاحب، مفتی صاحب امیر کی اطاعت کرنی ہے تو حاکم کی اطاعت کے حوالے سے کیا خیالات ہیں آپ کے؟ حاکم کی بھی تو اطاعت کرنی ضروری ہے۔ ہاں، حاکم کی اطاعت بالکل ضروری ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ حاکم کے اپنے اصول ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے کہ اس ملک کا حاکم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی حاکم کی اطاعت نہ کی جائے۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی واقعہ شاید میری یادداشت میں تو نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ، یہ تو سیاسی معاملات ہیں، یہ تو سیاسی معاملات ہیں، آپ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یزید اور حسین میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین نے یزید کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ ناظرین، سینٹ الیکشن اور ضمنی انتخابات۔ مفتی صاحب میں آگے بڑھ رہا ہوں، آپ سے سوال کروں گا، ایک اور اہم ٹاپک ہے، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مفتی صاحب آپ سیاسی معاملے کو مذہبی معاملے کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو رہی ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت شکریہ کہ فیصلہ ہے انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا، یہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم پر پوری طرح سے چھوڑ رکھا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب سے جاننا چاہوں گا، مفتی صاحب بہت کم وقت ہے میرے پاس، شارٹلی بتا دیجیے گا کہ آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ سینٹ انتخابات اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے یہ جو ایک ابہام دیکھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں جانا چاہ رہی ہے، نون لیگ اس میں نہیں جانا چاہ رہی، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ مولانا صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ جو یہ دھرنوں کی سیاست ہے، جو احتجاج کی سیاست ہے، اسی کو فروغ دیا جائے۔ نہیں، ابہام تو سوال کرنے والے کے ذہن میں ہے، ابھی فیصلہ ہوا نہیں، فیصلہ ہو جائے، کوئی ایک پارٹی توڑ دے، پھر آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے۔ اب اس پر فیصلہ نہیں ہوا، اب پیپلز پارٹی نے ایک رائے دی ہے تو یہ رائے پی ڈی ایم میں جائے گی۔ ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں فراز، وہ تمام اتفاقی فیصلے ہوئے، اختلافی نہیں ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت کو گھر بھیجنے تک ہمارے درمیان اتفاق رہے گا اور یہ بھی اتفاق سے طے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ تمام اتفاقی فیصلے ہیں، لیکن ایسے میں اگر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو ہر صورت میں میدان خالی نہیں چھوڑیں گے تو یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ